کے پیارے لوگوں، آزادی ایک وہ لمحہ ہوتا ہے جس کی قدر وہی جانتا ہے جو آزاد ہوتا ہے۔ تو خداوند کا شکر ہو کہ ہم اس دنیا میں آزاد ہیں، اور پاکستان ہمارا ایک آزاد ملک ہے، اور میرا ایمان ہے کہ یہ رہتی دنیا تک آزاد رہے گا۔ اور اسی لیے یوم آزادی سارے پاکستانیوں کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے پاکستان زندہ باد۔ آئیے آج ہم مبارکباد کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تاریخ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں، کیونکہ یہ ایک وقت ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو کچھ نہ کچھ میٹھے کے ساتھ ساتھ ہلکا سا نمکین بھی ہونا چاہیے بات کو، لیکن سچائی کے ساتھ۔ تو جب ہم آج پاکستان 79 سال کا ہو چکا ہے اور ہم 80ویں سال کی طرف جا رہے ہیں، تو دیکھیے ہم سے غلطیاں کہاں کہاں ہوئیں، اور جو پاکستان قائم ہوا تھا 1947 میں اور 1971 میں، یہ 2 لخت ہو گیا۔ اور اس ملک کے اندر کیا کیا کچھ ہوا، اس کو ہم جانیں گے۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بنانے میں عموماً یہی کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں نے بنایا، یہ غلط ہے۔ کیونکہ پاکستان جب بنا جون 1947 میں، اس کا فیصلہ ہوا کیبنٹ پلان کے بعد، تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو 5 یونٹس پاکستان میں جانا چاہتے ہیں، اس میں بنگال ہے، اس میں مشرقی پاکستان جو ہوا بعد میں مشرقی بنگال، اور سندھ ہے، پنجاب ہے، اور پھر بلوچستان اور KP کے اس وقت سرحد کہلاتا تھا۔ تو جو مسلم لیگ تھی، اس کے پاس اکثریت جو تھی وہ کسی صوبے میں نہیں تھی۔ اب مسلم لیگ کی بھی ایک اپنی کہانی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان صوبوں میں قرارداد پاکستان پیش کی جاتی ہے تو مسلم لیگ کے پاس کسی بھی صوبے میں واسع اکثریت، تو کیا سادہ اکثریت بھی نہیں تھی۔ جو سب سے بہتر تھوڑی سی پوزیشن تھی وہ سندھ میں تھی، اس لیے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے جو اراکین تھے وہ برابر تھے، وہاں بھی اس قرارداد کو پاس کرنا ناممکن تھا۔ اور سب سے زیادہ جو کمی تھی وہ مشرقی بنگال یعنی مشرقی پاکستان کے اندر تھی، وہ تقریباً 15 ووٹ کم تھے، اور پنجاب کے اندر تقریباً 4 ووٹ کم تھے، اور سندھ کے اندر کوئی 1 ووٹ بھی مل جاتا تو یہ قرارداد پاس ہو جاتی، اور وہ ملے، ایک نہیں ایک سے زیادہ ملے۔ تو اس طریقے سے یہ ووٹ کن کے تھے؟ پنجاب میں مسیحیوں کے ووٹ تھے۔ آج ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بدقسمتی ہے کہ، اور یہ مجھے کہنے دیجئے کہ پنجاب ہی وہ صوبہ ہے جہاں سب سے زیادہ مسیحیوں پر ظلم ہوا ہے، اور آج تک بھی یہ چیزیں جاری ہیں۔ لیکن پنجاب میں اگر جو باؤنڈری کمیشن ہے وہاں کرسچن نہ جاتے، جو قائد اعظم نے کہا کہ آپ اپنے اپنے ان علاقوں میں جائیں اور باؤنڈری کمیشن میں اپنے علاقوں کو پاکستان میں شامل کروائیں، اور ایسا مسیحیوں نے کیا۔ اور جب قرارداد منظور ہوئی پاکستان کی پنجاب اسمبلی میں، تو SP سنگا کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ اس کی سٹوری ہے، صرف اتنا بتاؤں گا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پورا پنجاب تقسیم نہ ہو، پورا کو پورا پنجاب جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے۔ لیکن وہاں جو قائد اعظم نے، ناظم الدین، جو بعد میں ہمارے وزیر اعظم، گورنر جنرل بھی بنے قائد اعظم کے بعد،
ان کو مقرر کیا، ان کی قیادت ان کی قیادت میں وفد جو ہے ماسٹر تارا سنگھ کے پاس بھیجا سکھوں سے ملنے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن ماسٹر تارا سنگھ نے صاف انکار کر دیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ قائد اعظم بہت مایوس ہوئے، تو ان کے سکھوں کی حمایت جانے کے بعد مسیحیوں کے ووٹ سے پنجاب جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہوا۔ اب آپ جو یہ جھوٹ بولتے ہیں وہ سنتے جائیں کہ پنجاب جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وہ ہندوستان میں ہوتا اگر یہ مسیحی لوگ ووٹ نہ دیتے۔ مگر کیا قدر کی گئی اس بندے کی، ایس پی سنگھا کی۔ اس کے بعد اس کو اسمبلی سے اس کی اسپیکرشپ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اور اس کے بعد کسی کو اسپیکر مقرر نہیں کیا گیا پنجاب اسمبلی میں۔ اور اس کا جو کردار تھا وہ بڑا ہی اہم تھا، کوئی ایسی شاہراہ اس کے نام پر نہیں ہے، ایک چھوٹی سی شاید لاہور میں انہوں نے کوئی کیا ہوا ہے، لیکن وہ تحریک پاکستان کا وہ کردار ہے کہ اگر پاکستان میں یہ صوبہ شامل نہ ہوتا جو اس کے کاسٹنگ ووٹ سے ہوا، تو یہ پاکستان نہ ہوتا موجودہ۔ اس طریقے سے مشرقی پاکستان میں جو 15 ووٹ تھے اس میں مسیحیوں نے بھی ووٹ دیا اور تدنت ہندوؤں نے بھی ووٹ دیا جوگندر ناتھ منڈل کی قیادت میں۔ تو یوں اقلیتوں کے کردار سے یہ ملک جو ہے مارز وجود میں آیا، اور جب یہ پاکستان بنا تو جو سٹیٹسٹک ہے اس وقت کی اگر آپ دیکھیں تو 30 سے 35%، 30 سے 35، ذرا پڑھیے ان کتابوں کو جو پالیوٹڈ ہسٹری نہیں رکھتے بلکہ آزاد تاریخ ہے اس ملک کی جس کو دبا دیا گیا ہے۔ تو 30 سے 35% اقلیتیں تھی اس ملک کی، تو ایک اتنی بڑی میجارٹی کے ساتھ، اتنی بڑی اقلیت کے ساتھ کوئی ملک کیسے مذہبی ریاست بن سکتا ہے؟ تو یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کا ایک ثبوت میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جب پاکستان کا قومی پرچم منظور ہوا تو اقلیتوں کی نمائندگی 25% باقاعدہ سرکاری طور پر تسلیم کی گئی، اس لیے اس پرچم میں جو سفید رنگ ہے یہ 25% رکھا گیا جو اس ملک کے اندر اقلیتوں کو ظاہر کرتا تھا، یعنی 25% مانا گیا، لیکن جو کلیم تھا وہ 30 سے 35% تھا۔ لیکن پھر بھی 25% بھی ایک بہت بڑی اقلیت تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ جب ووٹ آیا ان دو صوبوں میں، مشرقی بنگال میں اور پنجاب میں، تو یہ اقلیتیں تھیں جو سب سے آگے تھی اور جن کی وجہ سے یہ ملک بنا۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے جو کوشش کی قائد اعظم محمد علی جناح یعنی مسلم لیگ کی قیادت میں، اس میں اس ملک کی دیواریں بنی اور چھت جو ہے وہ اقلیتوں نے ڈالا، اس کے اوپر جو چھت ہے وہ اقلیتوں نے ڈالا، اور یہ پیارا گھر جو ہے وہ ہمارے رہنے کے لیے بنا۔ اور اس کے بعد جو تسلسل ہے اس کی تاریخ کا، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن مجھے اشارہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نہیں بولنا، لیکن اس کو سنیے، یہ پاکستان کی سچی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں پورے چیلنج کے ساتھ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس پاکستان کو ایک مذہبی ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اب دو بندے جن کو کوٹ اکثر کیا جاتا ہے، ایک تھے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کا جو نظریہ تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ سٹیٹس بن جائیں، سٹیٹس، ایک سٹیٹ نہیں، سٹیٹس جو کنفیڈریشن میں انڈیا کے ساتھ رہیں۔ یہ آپ پڑھیں ذرا اس کو، جو قائد اعظم کے علامہ اقبال کے نظریات تھے۔ اور چونکہ علامہ اقبال بہت پہلے فوت ہو گئے، پاکستان بننے سے تقریباً 11-12 سال وہ پہلے فوت ہو گئے، تو اس لیے ان کا جو نظریہ تھا وہ قابل عمل نہ رہا، اور پھر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ انگریزوں نے اب جانے ہی جانا تھا اور یہ ملک بننا ہی بننا تھا۔ اور یہاں پر جو ہماری قیادت تھی اس نے اس کے لیے نو ڈاؤٹ کی جدوجہد کی، قائد اعظم محمد علی جناح کی۔
کی قیادت میں مل کر. اب ایک اور سٹوری آپ کو سننی ہے، پھر میں دوسری طرف بڑھوں گا. جو مسلم لیگ تھی یہ 1906 میں بنی، اور 1906 سے لے کر 1946 تک جتنے انتخابات ہوئے اس ملک کے اندر، وہ مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں کے صرف 5% ووٹ لے سکی. یہ پڑھ لیں اس کو، صرف 5% ووٹ لے سکی. 1936 کا جو الیکشن، 37 کا، اس میں صرف آپ دیکھ لیں جاگا تو یہ 5% سے زیادہ ووٹ نہیں تھے مسلم لیگ کو، مسلمانوں کے. لیکن اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے بہتر کردار ادا کیا. انہوں نے اس پہ نعرہ جو ہے وہ اپنی تقاریر کے اندر ایسا دیا کہ مسلمانوں کو گرمایا. مسلم لیگ، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، یہ ایک بہت بڑا نعرہ بنا، اور مسلمانوں کو قائل کیا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد یہاں صورتحال ہمارے لیے خراب ہو جائے گی. اور جس کی وجہ سے قائد اعظم نے کچھ مذہبی باتیں بھی کی، اور وہی تبدیلی جو ہے وہ 1935-36 کے بعد قائد اعظم کی تقاریر میں آتی ہے، جو مذہبی باتیں بھی کرتے تھے. کیونکہ دو طرح کی تقاریر آپ کو ملیں گی قائد اعظم کی. ایک وہ جو 1935-36 سے پہلے کی تقاریر ہیں، اور ایک وہ جو اس کے بعد کی ہیں. وہاں آپ کو ایک سیکولر قائد اعظم نظر آتے ہیں، اور یہاں مذہبی قائد اعظم نظر آتے ہیں. لیکن ایسے بھی مذہبی نہیں تھے جن کو بنا کر پیش کیا گیا. کیونکہ ایک جلوس میں جب پاکستان کی تحریک تھی تو جب وہ گئے تو کسی نے نعرہ لگایا کہ ملا قائد اعظم زندہ باد، مولانا قائد اعظم زندہ باد. جب قائد اعظم نے سنا تو بڑے غصے سے کہا I am not mullah, I am not mullah, I am founder of Pakistan, I am قائد اعظم, call me محمد علی جناح, not mullah. یہ وہ غصے میں آ گئے کہ مجھے ملا کیوں کہا گیا. اب یہ جو ذہن بنتا ہے یہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے. اگر اس کو آگے چل کر دیکھیں تو اصل ذہن قائد اعظم کا ظاہر ہوتا ہے جب وہ پہلی قانون ساز اسمبلی میں 11 اگست کو تقریر کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ سیاست دانوں کے دو روپ ہوتے ہیں، ایک جلسے میں عوامی جذبات کو دیکھ کر تقریریں کرنا، اور دوسرا اسمبلی میں، قانون ساز اسمبلی میں جہاں بات ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے وہ تقریر کرنا. اور وہ تقریر جو ہوتی ہے وہ اس کی صحیح تقریر ہوتی ہے، یا اس میں اگر کوئی ملاوٹ ہے تو 30-40% ہوگی، لیکن باہر کے مقابلے میں یہ بہتر تقریر ہوتی ہے. اب اگر آپ 11 اگست کی تقریر دیکھیں تو اس کو کیوں چھپایا گیا، اور اس کو آل انڈیا ریڈیو نے ریلیز کیا، اور ابھی بھی کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں چینجز کی گئی ہیں، لیکن وہ تقریر بالکل ٹھیک تقریر ہے. اس تقریر میں کسی جگہ پر مذہبی بات نہیں کی گئی کہ جو پاکستان ہے وہ ایک مذہبی ریاست بنے گی. اور ٹھہریے، ایک اور چیز ہے اس میں ہوا. 11 اگست میں جب لیاقت علی خان نے قومی پرچم لہرایا اسمبلی میں، تو لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم بڑی خوشی میں بچوں کی طرح خوش ہو کر تالیاں بجا رہے تھے اس جھنڈے کو دیکھ کر. کیونکہ لیاقت علی خان نے اپنی تقریر میں ایک بات یہ کہی کہ یہ جھنڈا نہیں ہے صرف کپڑے کا، یہ ہمارا عزم ہے کہ ہم یہاں جو ریاست بنائیں گے اس کا مذہب سے، کسی مذہبی عقیدے سے تعلق نہیں ہوگا، بلکہ ہر مذہب کہ لوگ جو اس ملک میں ہوں گے وہ سب برابر ہوں گے. ذرا دیکھ لیجئے لیاقت علی کی تقریر کو ڈھونڈ لیجئے. یہ تھی جو اصل بات انہوں نے کی، جو سیاست سے جو لوگ بڑی تقاریر ڈھونڈ کر لاتے ہیں، یہ اس کے بعد کی تقریر ہے. اور پھر اس کو چھپایا کیوں گیا؟ پھر 14 اگست کی ایک ایسی تقریر تھی جو اسی طرح کی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، جہاں لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی موجود تھے. تو اس تقریر کو چھپانے کی بھی یہی وجہ تھی. اب یہ پاکستان جو ہے، جس کو جو میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کی تقریر ہے، ایک کتاب ہے اس کی، مائی بردر، اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو اس کا حشر کیا گیا اس کتاب کا، اس میں بھی کافی تحریف کی گئی. اس میں سے صفحے نکال دیے گئے
لیکن پھر بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ جب وہ کوئٹہ میں ہی تھے، جب یہاں سے واپس گئے کراچی سے، تو کہنے لگی کہ میرا بھائی جو ہے وہ صبح جب ناشتے میں اٹھا تو بہت خوش تھا، کیونکہ وہ پارسیوں کے ایک فنکشن سے ہو کر آئے تھے، اور وہ بہت خوش تھے کہ ملک میں اقلیتوں کے لیے میں کام کروں. اور یہ بات انہوں نے کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ قانون آئین اس ملک کا بن جائے جو لبرل ہو. اب یہ اس کی بہن اپنی کتاب میں لکھ رہی ہے کہ وہ لبرل آئین اس ملک کا بنانا چاہتے تھے. چلیے، آپ نے جناب اپنی مرضی کر لی اور 11 اگست کی تقریر کو کوئی اہمیت نہ دی، اور آج ملک جس جگہ پر کھڑا ہے. میں ایک پاکستانی ہوں، میں استاد رہا بہت سارے اس ملک کے بچوں کا جو اس وقت اعلیٰ عہدوں پر بھی ہیں پاکستان میں. سو میرا حق ہے کہ میں سچائی کے ساتھ بات کروں. مجھے افسوس ہے اس ملک میں ایک ایسی مذہبی لکیر کھینچ لی گئی، قائد اعظم کے بعد قرارداد مقاصد آتی ہے. اب لوگ مختلف کہتے ہیں کہ انہوں نے منظوری دی، لیکن اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے منظوری دی، کیونکہ ان کے بعد، ان کی وفات کے کچھ 6-7 مہینے کے بعد یہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، منظور کی جاتی ہے، اور پھر وہ آئین کے پریمبل میں آتی ہے 56-58 کے اندر. اور پھر یہ ملک جو آزاد ہوا تھا اس کا نام تھا جمہوریہ پاکستان، اور پھر اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا جاتا ہے. میرا صرف ایک سوال ہے کہ 79 ایئرز میں آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اقلیتوں کو دبایا ہے. یہ نہ کہیں کہ ہم نے نہیں دبایا. جو قائد اعظم کا نظریہ تھا پاکستان کا، آپ نے اس کو اس سے ہٹا دیا. قائد اعظم محمد علی جناح ایک جیسا نظام چاہتے تھے. 11 اگست کی تقریر کا اگر آپ نچوڑ نکالیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ سب آزاد ہیں، آپ مسلمان ہیں مسجدوں میں جائیں، ہندو ہیں مندروں میں جائیں، مسیحی ہیں چرچز میں جائیں، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کا کون سا مذہب ہے. لیکن کیا ہوا پھر، اور پاکستان آج کیوں ایسی جگہوں پر پھنسا ہوا ہے اور ہمیں آج بھی سمجھ نہیں آ رہی. ذرا میری بات کو غور سے سنیے کہ پاکستان جو ہے یہ مذہبی چال میں ہے. ہم پڑھے، اگر ایک جو مولانا تھے، کیا ان کا نام تھا، آزاد، پورا ابوالکلام آزاد، تو ان کے جو اس کی کتاب کو پڑھیں تو جو انہوں نے کہا تھا عین اسی کے مطابق اس ملک کے اندر ہوا، اور ہم راستہ بھول گئے. ہم نے قائد اعظم کے جو نظام تھا اس کو چھوڑ دیا، اور نہ یہاں کالا باغ ڈیم بن سکا. یہاں تعلیم کے ساتھ سب سے برا سلوک ہوا، اور پاکستان کی اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ تو یہ ہے کہ جو قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. آپ دیکھیے ریاست کا مذہب کے ساتھ کیسا تعلق جوڑ دیا گیا ہے. آئین کا آرٹیکل 1 پڑھیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان، ٹھیک ہے جناب. دوسرا آرٹیکل 2 کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے مطابق کہ اس کے خلاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جناب. لیکن آگے چل کر دیکھیے آرٹیکل 41 کیا کہتا ہے، کلاس 2 کہ ملک کا صدر مسلمان ہوگا. اس کے بعد آرٹیکل 91 کلاس وہ کیا کہتی کہ وزیر اعظم بھی مسلمان ہوگا. اور یہ تو ہیں 2 بڑے عہدے، لیکن بہت سارے ادارے اور بہت سارے عہدے اس ملک میں ایسے بھی ہیں جہاں کوئی آئین منع نہیں کرتا. مثلا گورنر، مثلا وزیر اعلیٰ، مثلا چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن میری قوم بھی ڈرتی ہے، میرے لوگ بھی ڈرتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں یہ انصاف نہیں ہے. اور ان قوانین کی موجودگی میں اکثر وکیلوں سے بھی پوچھتا ہوں، اپنے وکلا سے بھی،
آرٹیکل 25 ہے کہ آئین کی نظر میں سب برابر ہے. یہ برابری آپ نے تو ختم کر دی آرٹیکل 1 پہ، آرٹیکل 2 پہ، آرٹیکل 41 پہ، آرٹیکل 91 میں برابری کہاں رہی؟ اور پھر دبا کے آپ نے پاکستان میں اقلیتوں کو رگڑا. کہاں انصاف کیا آپ نے؟ لیکن اگر آپ اقلیتوں کو برابری کے حقوق دیتے تو میرے خیال میں حالات مختلف ہوتے. ذرا ہندوستان کو دیکھ لیجئے کہ ایک وقت تھا جہاں سے ہندوستان، آج کا ہندوستان جہاں 7% گروتھ ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب منموہن سنگھ، ایک سکھ مائنارٹی، جہاں جو صدر مسلمان ڈاکٹر ابوالکلام جو اٹامک سائنٹسٹ تھے، تیسرا جو سونیا گاندھی کرسچن جو کانگریس کی صدر تھی، تو ملک نے کروٹ لی. آپ نے شک کیا کہ اس ملک میں کوئی غیر مسلم جو ہے وہ غداری ہے، وہ ملک کی بہتری کے نہیں سوچ سکتے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غدار غیر مسیحی، غیر مسلم نہیں ہو سکتے. آپ نے ان کو آزمایا نہیں ہے، جس کی وجہ سے دیکھیے، اگر میں اس کی بھی ایک دو مثالیں آپ کو دے دوں تو آپ ذرا دیکھیے اے آر کارنیلیس، کیوں آپ اس کی مثالیں دیتے ہیں؟ وہ مسیحی تھا. اس کے بعد جسٹس رانا بھگوان داس، کیوں آپ اس کی مثالیں دیتے ہیں؟ پھر ایک اور جو بھٹو کے کیس میں تھے، پارسی جج تھے، مجھے ان کا نام نہیں آ رہا. تو دیکھیے کہ انہوں نے اپنی اپنی کنٹریبیوشن کی. سسل چودھری کو دیکھیے اس کی کنٹریبیوشن، جس کو کم کر کے پیش کیا جاتا ہے. غیر مسلموں نے اس ملک کو ہمیشہ بنایا، اپنی خدمات بہتر طور پر پیش کی. لیکن آپ نے آج فیصلہ کیجیے کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق دے کر، جناب میں جنرل عاصم منیر صاحب سے، فیلڈ مارشل صاحب سے درخواست کروں گا، اور دست بستہ وزیر اعظم صاحب آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ اس ملک کی بہتری میں غیر مسلموں کو بھی شامل کیجئے. بھلے آپ صدر بناتے رہے اپنا، بھلے آپ وزیر اعظم بناتے رہے، باقی عہدے تو لوگوں کے لیے کھول دیں تاکہ وہ اس ملک کی خدمت کر سکے. ہمیں تو یہاں تک کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنا کونسلر بھی اس ملک میں منتخب نہیں کر سکتے، وہ بھی ہمیں تحفے میں ملتا ہے. وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ انصاف ہے، ہم نے اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں. یہ کوئی حقوق نہیں ہے. خدا را اس ملک پر رحم کیجیے، اور اس آبادی کو جس کو آپ نیگلیکٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے ووٹ دے کر، جنہوں نے باؤنڈری کمیشن میں کھڑے ہو کر جا کر اس ملک کے لیے ووٹ دیا ہے، اور اس ملک کو بنانے میں ایجوکیشن کے لیے خدمات دی ہیں، ہیلتھ کی خدمات دی ہیں. آپ ان لوگوں کو بھی قومی شناخت دیں، ان کو بھی اس ملک کا سٹیک ہولڈر بنائیے، تاکہ وہ پورے طور پر، پوری آزادی سے اپنے نمائندوں کو منتخب کر سکیں. اور اگر آپ یہاں پر صوبے بناتے ہیں تو ضرور بنائیے، مگر ایسی ترمیم بھی اس ملک کے اندر لے آئیے جہاں اقلیتوں کو آزادی ملے، اپنے آزادی میں سکھ سے سانس لے سکیں، اور کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو، اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. اور اتنا ان کو اپاہج نہ کر دیجیے کہ ہمارے ووٹ بھی آپ کینسل کر دیں اور آپ کہیں کہ یہ پاگل لوگ ہیں، یہ ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے. جناب کونسلر بھی ہم دیں گے، صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی ہم دیں گے، قومی اسمبلی کا ممبر بھی ہم دیں گے. تو جناب میں ایسی جمہوریت کو نہیں مانتا، یہ برابری نہیں ہے. مہربانی کر کے ہمارے حقوق ہمیں دے دیں، اس ملک میں عزت ہمیں دے دیں، اور سفید جھنڈے کے سفید حصے کی لاج رکھیے، تاکہ ہم سب مل کر اس کو پکڑیں اور آج پھر ایک دفعہ کہیں پاکستان ہمیشہ زندہ باد. شکریہ.